بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین اعظام، بچے کی اسلامی تربیت کے بارے میں لیکچر سیریز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بچے کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی کا سوال ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تقریباً 24 لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں، جیسا کہ ایک پوری کتاب ہوتی ہے اور وہ جو بھی سنے اس کو پیکج پورا ملے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں انسان کا بچہ، اس کی اولاد کس طریقے سے تیار کی جا سکتی ہے اور اس کا منہج کیا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے۔ تربیت کا مطلب ہے بڑھنا، بڑھوتری، نشو و نما، اور کسی چیز کا آگے بڑھنا، بلند ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رب بھی چیزوں کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، تو پلنے کو تربیت کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم جب تمہیں نکال دیتے ہیں ماں کے پیٹ سے ایک پورا بچہ بنا کر، طفل، جس کی آنکھیں ہیں، کان ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے، دماغ ہے، ہاتھوں کی جنبش ہے، ہونٹ ہیں، زبان ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، قرآن نے سورہ نور نے بچوں کا ذکر کیا ہے کہ جب بچے تم میں سے ایسی عمر کو پہنچ جائیں جس کو بالغ عمر کہتے ہیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو جیسے ان کے بڑے کسی کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت طلب کرتے تھے، یہ بچے بھی اجازت طلب کریں۔ اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے غلام ہوتا ہے۔ غلام کا مطلب ہے کہ جوان، یعنی ٹین ایجر۔ جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا یا غلام سم اللہ انی اعلمک کلمات، اے بیٹے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں۔ تو غلاموں یعنی لڑکوں پہ، لیڈ جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، ان پہ بھی توجہ دی ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور تو اللہ کی حفاظت کر، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر۔ تو غلام۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے صبیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ بچپن میں بھی مجھے حکمت ملی ہے، تو وہ لڑکا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ اور صبیہ کی جمع صبیان ہے اور غلام کی جمع غلمان ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ جنت میں چھوٹے چھوٹے غلمان یعنی ٹین ایجر، وہ تھال لے کر، پلیٹ لے کر، اس میں پانی رکھ کے خوشبوئیں ملا کے پیش کریں گے۔ ہر شخص کے اپنے اپنے الگ غلام ہوں گے، اور وہ غلام یعنی لڑکے ہوں گے، جنت میں خوبصورت اور بکھرے ہوئے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح یہ کچھ مراحل ہیں۔ اور قرآن نے ایمبریولوجی کا ذکر کیا ہے کہ یہ دیکھو، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی لم یکن شیئا مذکورا، تم ایسے تھے کہ کوئی قابل ذکر مینشنیبل تھنگ نہیں تھے۔ ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور ماں اور باپ سے پیدا کیا، من ذکر و انثیٰ، مذکر اور مؤنث سے، میل اور فیمیل سے۔ تو اتنا بڑا جو بندوبست ہے، اہتمام ہے، کیئر ٹیکنگ ہے اولاد کے بارے میں، تو جن کی اولاد ہے ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ تو پہلا جو چیپٹر ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ والدین کیا کریں، مطلب والدین کی جو ذمہ داری ہے، اور مرد کی ذمہ داری اولاد سے پہلے نیک عورت تلاش کرنے میں، اور اس بات کا ثواب کہ اولاد اور بچوں پہ آپ خرچ کریں گے، اور اسلام میں نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، اور جو مربی ہے، تربیت کرنے والا، سکسیسفل ٹرینر، وہ کیسا ہوتا ہے، والدین کے لیے کیا خوشخبری ہے بچوں کے مصیبتیں برداشت کرنے میں یا ان کی تربیت میں۔ اور دنیا کی زینت کہا گیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے۔ اگر بیٹیاں دنیا کی زینت ہوتی نا تو ان کا بھی تذکرہ ہوتا، وہ اپنے گھر کی زینت ہیں، بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ اور انسان کا جو شیطان کا انسان کے ساتھ جو جھگڑا ہے نا، وہ اس کی اولاد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اولاد کے پیدا ہوتے ہوئے بھی وہ اثر ڈالتا ہے، اتنا وہ بدبخت ہے۔ اور والدین اگر اچھے ہوں تو ان کا اولاد پہ کیا اثر پڑتا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جن کی دیوار بنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزدوری کروائی، اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے میسن بن کے اینٹیں لگا رہے تھے، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی،
کیوں ان کی اتنی کیئر کی گئی؟ کہا کہ وہ اگر بچپن میں دیوار گر گئی، گرنے والی تھی، تو اس میں خزانہ تھا ان کا، وہ نکل جاتا، لوگ لوٹ لیتے، تو اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کی، دیوار سیدھی کر دی گئی تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو دیوار تب تک ٹوٹ جائے گی، یہ خزانہ نکال کے سنبھال لیں گے، اپنے آپ کو کور کر لیں گے۔ تو اس لیے نبی کو بھیجا گیا ان کی مزدوری کے لیے کہ وکان ابوہما صالحا، کیونکہ ان کے ابا نیک تھے، تو والدین کی نیکی بچے کی تربیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ دے شوڈ بی پوائز اینڈ گاڈ فیئرنگ، یہ ان کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کے آداب ہیں کہ آپس میں ان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، پاس جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان کا اثر دور ہو، اور ایسے خاوند اور سسرالی کے رشتے، داماد، اور جب بچہ کچھ نہیں تھا، نطفہ تھا، ڈراپ آف واٹر تھا، اس کے بعد اللہ نے ماں کی وومب کے اندر، رحم میں تصویریں بنائی پانی پہ۔ کون سی تصویر پانی پہ برقرار رہتی ہے؟ نہیں رہ سکتی، اللہ نے بنائی ہے۔ اور پھر کچھ بے اولاد رہ جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے بیٹے کو انکار کر دے یا بیٹا اپنے باپ کا انکار کر دے تو اس کا کتنا عذاب ہے۔ یہ بھی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں آگ کرتا ہوں اپنے بچے کو، یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بچے کی تربیت، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اس کو اس کی نگہبانی کا سوال ہوگا۔ والامام راعٍ، بادشاہ بھی نگہبان ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعایا عوام کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ والرجل راعٍ فی اہلہ، انسان اپنی فیملی میں، میاں بیوی اور بچوں میں رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے۔ ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ والخادم راعٍ فی مال سیدہ، اور غلام اپنے مالک اور خادم اپنے لارڈ کے مال کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مسئول عن رعیتہ وکلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، اینڈ پہ پھر ریپیٹ کیا کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور کسی کو اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مولود یولد الا ویولد علی الفطرہ، کوئی بچہ بھی دنیا میں آتا ہے نا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ آتا ہے، وہ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ فابواہ یحودانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا سکتے ہیں، او ینصرانہ، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا جو آگ پرست مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کمانت، اس میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30، سورت نمبر بھی 30، آیت نمبر بھی 30۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو جن میں والدین ہیں تربیت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، جب مومنو کہا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ذہن میں رکھیں کہ یا کسی چیز کا حکم دیا جائے گا یا روکا جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے نا، فیول، وہ پتھر اور لوگ ہیں۔ قوا انفسکم کہا ہے نا، تو جس چیز سے روکا ہے اس سے بچاؤ تاکہ جہنم میں نہ جائیں۔ اور یہ گناہوں کی بات ہے، گناہوں سے بچانا چاہیے، یعنی گناہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، جب والدین کو کہا ہے کہ فیملی کا خیال کرو تو بچوں کو بھی کہا ہے والدین کا خیال کرو، انتہائی حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ۔ اب جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں 29 نمبر آیت، 8 نمبر آیت ہے کہ وَوَصَّيْنَا، ہم نے شدید سٹریس، ایمفیسس کر کے، زور دے کے کہا ہے کہ اپنے والدین کا ایسا حسن سلوک کرو۔ اور کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچے والدین کے گھر والے ہیں اور والدین بچے کے گھر والے ہیں، یہ دونوں کے بارے میں قرآن موجود ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، یہ کس طرح اپنے آپ کو اور بچوں کو جہنم سے بچائیں گے؟ ان کو سکھاؤ اور ان کی تعدیب کرو، کہاں غلطی ہو، باز نہ آئیں تو پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن نے، اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کرو
اور اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربا، اور پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور بچوں کے بارے میں کیا کہا والدین کو؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عباد اللہ اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد میں انصاف کرو، ایک کو بہت لاڈلا سمجھنا، دوسرے کو گرا دینا، یہ جائز نہیں، ظلم ہے، ظلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، دیکھیں اولاد کے بارے میں قرآن کتنا بھرا پڑا کہ اپنے سورہ بنی اسرائیل میں 31 نمبر آیا تھا کہ اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے، مال اور خوراک کی کمی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ جو مس کیریج کرواتے ہیں، جو ابارشن کرواتے ہیں، یہ جو ہے یہ قتل کی ایک مد میں آ جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں رزق کی فکر ہے، نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، 751 ہجری میں فوت ہوئے تھے دمشق میں، کہ جس نے اپنے بچے کی تعلیم میں غفلت کی کہ اس کو نفع والی چیزیں سکھائے اور اس کو بے سہارا چھوڑ دیا فضول، تو اس نے بڑی غلطی کی، بہت فساد کیا۔ اور اکثر اولادوں میں جو فساد آتا ہے ان کے ماں باپ کی طرف سے آتا ہے، جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھتے اور ان کو اللہ کے دین کے فرائض اور نبی کی سنتیں نہیں سکھاتے، تو بچپن میں ہی ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو بچپن میں ضائع کر دیتے ہیں تو بڑھاپے میں وہ ان کے کام نہیں آتے۔ جیسا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو مجھے نافرمانی کرتا ہے، تو بیٹے نے آگے کہا یا ابت، یا میرے بیٹے، انک عققتنی صغیرا، تم نے مجھے بچپن میں ضائع کیا، فعققتک کبیرا، تو میں بڑے ہو کے تمہارا نافرمان بن گیا، واضعتنی ولیدا، اور بچپن میں مجھے ضائع کر دیا، فاضعتک شیخا، تو میں نے بڑھاپے میں تمہیں ضائع کر دیا۔ اندازہ کریں آپ، تو یہ واپس آتی ہے چیزیں، جس طرح بچوں پہ یہ حرام ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کریں، اس طرح ماں باپ پہ بھی حرام ہے کہ بچے کو بے مقصد چھوڑیں کہ جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتا رہے اور خود نہ نماز سکھائیں اور نہ روزہ سکھائیں۔ امام اعمش جو امام بخاری کے استادوں کے استاد تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس بچے دین حاصل کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے لوگ، تو کسی نے کہا یہ کون سے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ نہ کہو لڑکے ہیں، یہ تمہیں تمہارا دین محفوظ کر کے دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کو سنوارو گے تو اچھی پروڈکشن ہوگی نا، اچھی اولاد آئے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح جامع ترمذی میں کہ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اور اللہ اسے کہے گا الم اجعل لک سمعا وبصرا ومالا وولدا، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی، کان نہیں دیے تھے، مال نہیں دیا تھا، اولادیں نہیں دی تھی، وسخرت لک الانعام والحرث، اور تمہارے لیے جانور اور کھیتیاں خدمت میں نہیں لگا کے دی تھی، وترکتک ترأس وتربع، اور تو سردار بن گیا تھا اپنے گھر میں اور قبیلے میں اور مارکیٹ میں، تو تم نے کیا سمجھا ملاقات نہیں ہوگی؟ کہتا ہے نہیں، تو وہ کہے گا بھول گیا، تو اللہ کہے گا الیوم انساک کما نسیتنی، تو آج پھر میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں جیسے تو مجھے بھول گیا۔ اور ایک روایت میں تھا الم ازوجک، کیا میں نے تمہاری شادی نہیں کی تھی؟ اتنی بڑی نعمت ہے شادی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ ہر نگہبان کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے حفاظت کی یا ضائع کر دی، حتیٰ کہ فیملی کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اچھی بیوی جو تربیت کر سکے اور صالح ہو وہ تلاش کی جائے۔ دین جو ہے وہ خاندان ہے، صرف مرد عورت کپل نہیں ہے، یہ کپل کا تصور بعد میں آیا، فیملی کا تصور پہلے ہے۔ اولڈ یورپ میں اور اولڈ امریکہ میں فیملی سسٹم تھا، اب یورپ فیملیاں توڑ توڑ کے انڈیویجول لائف سے تنگ آ گیا، دوبارہ وہ ری یونین چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں رہی، کیونکہ انڈیویجولزم اپنی کلائمیکس پہ پہنچ گیا ہے۔ اور اسلام شروع سے فیملی کی بات کرتا ہے، انفسکم و اہلیکم، تمہاری فیملی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی تلاش کرے، اگر والد ہے تو اپنے بیٹے کے لیے نیک بیوی تلاش کرے، صرف پڑھی لکھی اور صرف بڑے خاندان کی نہیں اور صرف خوبصورت نہیں، بلکہ جس میں سیرت بھی اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، جس میں وہ اس کے بیٹے کو سکون کا باعث بنے، نہ کہ بد سکونی کا اور بے سکونی کا۔ اور اس لیے یہ ماں باپ کیونکہ ایک بلند قلعہ بنتے ہیں بچوں کے لیے، کیسل بنتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ وہ اچھی زوجہ تلاش کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار عورت کو ترجیح دینا ہے۔ ابو ہریرہ تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے، مطلب یہ توجہ دینے کے لیے کہا کہ ہاتھوں کو مٹی لگے تھک جاؤ گے، یا یہ کہا کہ اگر یہ نہ کیا
دیندار عورت سے شادی نہ کی تو پھر وہ ہاتھ مٹی میں رل جائیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے نیک زوجہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تزوج الولود الودود، جو بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے والی اور محبت والی عورت ہو اس سے شادی کرو۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی فیملی کو دیکھ کے، اس کی پھپھیوں کو، خالاؤں کو، دادی نانی کو، والدہ کو، اس کی بہنوں کو اور اس کی بہنوں کے بچوں کو دیکھ کے، یعنی توجہ دینے سے۔ اور آپ علیہ السلام نے قریش کی عورتوں کی عزت کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، فرمایا خیر نساء رقبن الابل صالح نساء قریش، دنیا میں جن عورتوں نے اونٹوں پہ سواریاں کی، اونٹ پہ سواری کرنے کو فضیلت بخشی ہے، جو عورت ڈرائیو بھی کر سکتی ہے امن ہو تو جنہوں نے اونٹ پہ سواری کی ہے وہ قریش کی صالح نیک عورتیں ہیں۔ احناہ علی ولد فی صغرہ، اپنے بچپن میں اپنے بچے سے بہت جڑ کے رہتی ہیں اور پیار کرتی ہیں۔ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، اور خاوند کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہو، تھوڑی یا زیادہ کمائی، اس کا خیال رکھتی ہیں، ضائع نہیں کرتی۔ تو اس لیے خاوند کا خیال اور بچے کا خیال، اور گھر میں کھانا پکانا اور سب کچھ، اتنی مصروفیت ہے تو ہم کہتے ہیں جسٹ ہاؤس وائف ہے۔ اور بھائی ہاؤس وائف نہیں ہے، اس کی باہر کی جو عورت جو جاب کرتی ہے اس کی ایک ڈیوٹی ہے، ہاؤس وائف پورے گھر کی مملکت کو سنبھالتی ہے، وہ ملکہ کی طرح ہے جس کا بادشاہ اس کا خاوند ہے۔ اس لیے وہ عورتیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہاں آتی تھی، مسجد میں بھی، جمعے میں بھی، اور ایک عورت نے آ کے کہا پیغمبر علیہ السلام کہ میں عورتوں کی طرف سے ایک ایمبیسیڈر ہوں، میں ایلچی ہوں، ان کی پیغام لے کے آئی ہوں، اور ہم گھر میں رہتی ہیں خامدوں کی خدمت میں، اور چادروں میں لپٹ کے اور محفوظ اور اس میں پردے میں۔ وَإِنَّ الرِّجَالَ فُضِّلُوا بِالْجُمُعَاتِ، اور مرد جمعے پڑھتے ہیں، وَشُهُودِ الْجَنَائِزِ، اور جنازے پڑھتے ہیں، وَالْجِہَاد، اور رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ جہاد میں چلے جائیں ہم ان کے مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، تو کیا ہم ان میں اجر میں شامل ہوں گی؟ تو سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے عورت کی گفتگو جو مردوں کے سامنے ہوئی اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ، آواز کا تو پردہ نہیں ہوتا بھائی جب تک اس میں فتنہ نہ ہو۔ سامنے آئی، صحابہ بیٹھے ہیں، غیر محرم بیٹھے ہیں، نبی پاک بیٹھے ہیں، وہ عورت آ کے سپیچ کرتی ہے اور کہتی میں ایمبیسڈر ہوں اپنی تمام عورتوں کی جو صحابیات ہیں، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل سمعتم مقالۃ امرأۃ احسن سوالا عن دینها من هذه، صحابہ کیا تم نے اس عورت سے زیادہ خوبصورت گفتگو دین کے بارے میں کسی اور کی کبھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا اے عورت تو چلی جا اور اپنی عورتوں کو جا کے بتا دے کہ جو تم میں سے خاوند کی اطاعت کرتی ہیں اور اس کی خوشی کو پورا کرتی ہیں، تو یہ سارا کام گھر بیٹھ میں بھی حج اور جہاد کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنی بچوں کی شادیاں احمق اور جو ہے نا نلائق عورتوں سے نہ کرو، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور فرماتے تھے تغربوا ولا اغتربوا ولا تقتربوا، دور دور شادیاں کرو، دور کے خاندانوں میں، قریب کے خاندانوں میں شادیاں نہ کرو، کزن میرج وغیرہ، وہ خاندان شرنک ہو جاتے ہیں، وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور عزت نفس والی عورت سے شادی کرو جس میں اخلاق ہو، جس میں خاندانیت ہو، جس میں حسن کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہو، جو خاوند کی زندگی کا خیال رکھ سکے، حسن تباعل ہو، یعنی خاوند کو مینج کرنا اس کو آتا ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کو جب سفر میں کہا شادی کی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے ہاں کر لیا ہے۔ کس سے؟ کنواری سے یا بیوہ سے؟ انہوں نے کہا بیوہ سے۔ فرمایا حل بکرا تلاعبها وتلاعبک، تو وہ تم کنواری لڑکی سے شادی کرتے، وہ تم سے کھیلتی، وہ تم اس سے کھیلتی، یعنی لاڈ پیار ہوتا۔ کہتے اللہ کے نبی میرے والد جب فوت ہوئے تو میری بہت سی بہنیں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو میں نے کہا انہی جیسی میں لڑکی تو نہ لے آؤں گھر میں، میں نے ایک بڑی عمر کی عورت لائی جو خود بھی ضرورت مند تھی، تو میری بہنوں کی وہ کنگھی کر دیا کرے گی اور ان کی تعدیب یعنی تربیت کر دیا کرے گی۔ یہ عورت کا صبر اور اس کی برداشت، ٹالرنس، پیشنس، اور پیشن یہ سارا اس کی جو ہے ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ اگر وہ انٹالرنٹ ہوگی تو وہ اپنے خاوند کا گھر تو خراب کرے گی، اپنی زندگی بھی برباد کر لے گی۔ اس لیے سب سے قیمتی متاع جو ہے نا نیک عورت ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، قرآن کہتا ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، اور ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ چاندی اور سونا جمع کریں تو صحابہ سے کہا افضلہ لسان ذاکر، تو سب سے افضل جو خزانہ ہے، جو ٹریئر ہے، وہ ذکر کرنے والی زبان ہے، وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا دل ہے، وزوجۃ صالحہ، اور نیک بیوی ہے۔ تعین المؤمن علی ایمانہ، نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ وہ نہیں لمبی نمازیں پڑھے جو اسکارف کر لے، ہر وقت تسبیح پڑھے، نہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ جو نیک بیوی ہے نبی پاک نے جس کو ریکمینڈ کیا وہی سچی ہوگی نا، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔
آپ نے فرمایا تعین المؤمنہ، جو مومن اپنے مرد کی مدد کرے، ہیلپ کرے، اسسٹنس کرے، علی ایمان ہی، اس کے ایمان کو مضبوط کرنے میں، صرف کمائی کرنے میں نہیں. اس لیے اور یہ ہے کہ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری ایک یوزفل تھنگ ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور بہترین جو ویلتھ ہے وہ نیک بیوی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھتا ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اور وہ امید رکھے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، تو اس کو اس لقمے کا بھی اجر ملے گا. ڈیلی جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو الیکٹریسٹی اور گیس کا بل دیتے ہیں، جو ٹریولنگ کا بل دیتے ہیں، بچوں کی فیس دیتے ہیں، بیوی کے کپڑے، خوبصورت میک اپ کا سامان خریدتے ہیں، وہ سارا اجر آپ کو ملے گا. خوشی سے خریدا کرو، خوشی سے اس کو لپسٹک لے کے دیا کرو اور پاؤڈر وغیرہ، جو آپ اس کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں. اس لیے یہ سب ثواب ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی بیوی سے سیپریشن بھی ہوگی، اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. کیا پتہ رجوع ہو جائے. ہم نہیں چاہتے گھر ٹوٹے، اللہ کہتے ہیں جڑ جائیں. اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میک اپ کر کے بندے کے آگے پیچھے سے گزرے تاکہ اس کا دل مائل ہو، رجوع ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے کہ اس حالت میں بھی جو امیر ہے وہ اپنی دولت کے حساب سے، اور جو غریب ہے وہ اپنے حالات کے حساب سے اس طلاق یافتہ بیوی پر خرچ کرتا رہے جب تک عدت میں ہے. آپ اندازہ کریں اس سے اچھا کوئی دین ہے. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ کون سا مال افضل ہے. ایک مال میں نے 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک خرچ کیا گردن آزاد کرنے میں، ایک مسکین پہ صدقہ، اور ایک اپنی فیملی پہ. فرمایا اعظمها الذی انفقتہ علی اہلک، ان میں سب سے سپرلیٹو عظیم ترین ریوارڈ والا دینار، گولڈ کا پیس، وہ ہے جو اپنی فیملی پہ تم خرچ کرتے ہو. اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جو بھی صدقہ کرے، جو بھی خرچ کرے اپنی فیملی پہ، اس پہ تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے. آج کل تو یہ مسئلہ ہی بڑا عجیب ہے کہ شرم آتی ہے. باہر کوئی کہے تو بڑی مسئلہ خوشی ہوگی کہ گھر میں اگر لقمہ منہ میں ڈالیں تو شرم آتی ہے. اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے. پوچھا کہ آپ نے فرمایا جو مجبور بندہ اپنی مجبوری کے باوجود مال میں سے نکال کے دے. اور آپ نے فرمایا پھر بھی اپنے گھر والوں سے شروع کرو. ابدأ بمن تعول، جو تمہارے ذمے میں ہیں ان سے شروع کرو. اور ایسے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے رزق کمائے، سفر کرے، باہر جائے. اور انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان یضیع من یقوت، کہ جو اس کے ذمے لوگ ہیں، بیوی بچے، ان کو وہ محروم کر دے کھانے سے اور کپڑوں سے. یہ بہت بری بات ہے. صحابہ کرام ان دوستوں کو بھی روک لیتے تھے کہ تمہارے کپڑے کیوں میلے ہیں، تمہاری بیوی تمہارا خیال نہیں رکھ رہی. تو وہ گھر چلے جاتے تھے، ہاں بہن بتاؤ یہ اس طرح کیوں پھرتا ہے. تو یہ سارے معاملات دیکھے جاتے تھے. اور اگر عورت اپنے خامد اور بچوں پہ خرچ کرے تو پھر تو آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ زینب کو بتایا جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی تھی کہ میرا میاں غریب ہے اور میں امیر ہوں. تو فرمایا تمہیں ڈبل اجر ملے گا اگر خرچ کرو گی. ایک خرچ کرنے کا اجر النفقہ و اجر الانفاق و اجر القرابہ، اور دوسرا قرابت داری کا یعنی آپ جب خرچ کرو گی تو ڈبل اجر ملے گا. خاوند پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. اگر کوئی عورت کماتی ہے تو اپنی کمائی میں سے یہ نہ کہ یہ تو میری کمائی، خاوند پہ بھی خرچ کرے. اجر القرابہ و اجر صدقہ، قرابت داری کا اجر اور صدقہ کا اجر. اور اسلام میں ایک جو نکاح ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. اس کا جو ہے نا مقصد کوئی خاص ہے، یہ نہیں کہ وہ جدھر مرضی نکاح کر لو. وتزوج ولود زیادہ بچوں والی عورت، یعنی جس میں یہ نسل میں بچے زیادہ ہوں. فإنی مکاثر بکم الامم، تمہاری اولادیں ہوں گی تو میں امتوں پہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. یہ ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے. اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بچوں کی پلاننگ اتنی ہے کہ ہم پال نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے. جتنے عورت کی ہیلتھ اجازت دیتی ہے آپ پیدا کر سکتے ہیں. اور ایک شخص کو آپ نے فرمایا وفی بضع احدکم لہ صدقہ، تم میں سے شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. اور اللہ کے نبی ان چیزوں میں بھی صدقہ؟ فرمایا اگر حرام کام میں جاتا تو گناہ ہوتا نا، تو اپنے گھر میں رہ کے وہ حلال کر رہا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، صدقہ ہے. منہ بنا کے، تنگ ہو کے، ذلیل کر کے، پریشان ہو کے یہ کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. جتنا مینیجبل ہو خوشی سے کر لیں اور اپنے گھر کا خیال رکھیں. اور ایسے ہی ان بچوں کی پیدائش سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا یاد ہونی چاہیے. ہمیشہ آپ کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے خامد اور بیوی کو کہ نبیوں نے بھی بولا اللہ مجھے نیک اولاد دینا اپنے پاس سے جو تجھے پسند ہو.
اور فرمایا کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ صالحین میں حضرت اسماعیل ملے تھے اور پھر حضرت اسحاق ملے تھے، دیکھیں ایک غلامن حلیمہ اور ایک غلامن علیمہ۔ اور اسی طرح جو مربی ہے، جو بچوں کو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والے ماں باپ، ان کی صفتوں میں سے ایک یہ چیز ہونی چاہیے، صفات حمیدہ میں سے صبر، پرزیورنس، پیشنس، ٹالرنس، حلم۔ حضرت اشج عبد القیس نبی علیہ السلام سے ملنے آئے، سلو آئے، نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آئے، فرمایا اے اشج عبد القیس ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں، خوبیاں، کریکٹرسٹک جن کو اللہ پسند کرتا ہے، الحلم والانا۔ ایک یہ ہے کہ پیشنس، تحمل، برداشت، آرام سے تم کام کرتے، والانات، اور بردباری یعنی جلد بازی نہیں ہے تمہارے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کہا جی اللہ کی طرف سے، اللہ نے تمہارے اندر یہ پیدا کی ہیں۔ اور نرمی بھی ضروری ہے بچوں کی تربیت، ہر وقت مار پٹائی تو نہیں چلتی نا۔ حضرت عائشہ سے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ نرم ہے، نرمی پسند کرتا ہے، ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، جو اللہ پاک نرمی پہ عطا کرتا ہے وہ سختیوں پہ عطا نہیں کرتا، اور وما لا یؤتی علی سواہ، اور نرمی کے علاوہ جو بھی میتھڈ یوز کر لے اس پہ وہ فروٹفل رزلٹ حاصل نہیں ہو سکتا جو نرمی سے ہوتا ہے، چاہے اس میں بندہ تھک جائے۔ اور ان رفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی، سافٹنس، پولائٹنس جس چیز میں ہوگی اس کو بیوٹیفائی کر دے گی، خوبصورت۔ ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جس چیز سے نرمی چھین لے جائے گی اس کو سپائل کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اور آپ نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم کر دیا جائے وہ ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ اور بھی واقعات ہیں نرمی کے بارے میں، قرآن بھی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت ہے کہ اللہ غصہ پی جانے والوں کو اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے وضو کر رہے تھے تو غلام کے ہاتھوں سے لوٹا گر گیا لوہے کا اور پاؤں پہ لگا اور ان کی چیخ نکلی، غصہ آیا کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو غلام بھی بڑا ان کا غلام تھا، وہ اہل بیت کا شاگرد تھا، انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، چپ کر گئے، میں بدلہ نہیں لیتا۔ والعافین عن الناس، پھر وہ اگلا پڑھتے ہیں، غلام بھی اتنا، خادم بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، انہوں نے کہا جاؤ تو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ آگے وہ پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تو محسنین کو پسند کرتا ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اندازہ کریں غلطی بھی اس کی اور آزاد بھی کر دیا۔ اور جو نرم دل ہوتا ہے وہ مربی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، مالک بن حویرث ان میں شامل تھے، آپ کے آخری زمانے میں آئے تھے، نمازیں سیکھیں، 20 دن رہے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلکم، جاؤ اپنی فیملی میں واپس، فاقیموا فیہم، ان میں جا کے سٹے کرو، وعلموہم، جو سیکھا ان کو سکھاؤ، وبروہم، ان سے حسن سلوک کرو، وصلوا قضا، اور جیسے نماز میں نے پڑھائی تمہیں سکھائی ہے اس طرح تم خود بھی نماز پڑھو۔ تو ہر پھل کا، درخت کا پھل ہوتا ہے نا، تو لوگوں کا جو پھل ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اتنے رحیم تھے، نرم دل تھے کہ نماز کے اندر اگر بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے، رحمتاً بأمہ، اس کی ماں کے اوپر شفقت کی وجہ سے، کہ بچے کو روتا ہوا دیکھ کے ماں نماز میں بے چین ہو جائے گی۔ تو ایک عورت کی بے چینی نبی پاک سے نہیں دیکھی گئی، فرض نماز کو بریف کر دیا، مختصر کر دیا۔ آپ علیہ السلام اتنے کریم تھے کہ حضرت حسن حسین آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے سجدے کی حالت میں، آپ اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ وہ نیچے نہیں اتر جاتے تھے، 10-10 5-5 منٹ۔ اور نرمی اور محبت اور ٹینڈرنس، یہ ایک خوبی ہے مربی کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ جس پہ جہنم حرام ہے اور وہ جہنم پہ حرام ہے، فوربڈن فار ایور، کیا بتائیے؟ فرمایا علی کل قریب حین لین سہل، جو بندہ بہت اپروچیبل ہو، بہت سافٹ ہو، بہت پولائٹ ہو اور بہت ایزی ہو، یہ اس پہ جہنم حرام ہے۔ اور غصے سے دور رہنا بھی ایک مربی کی خوبی ہے۔ ایک شخص بھاگا آیا، کہتا ہے مجھے نصیحت کرے اور مختصر کرنا، نبی پاک سے کہتا ہے، آپ نے فرمایا لا تغضب، اتنی مختصر کی، دو لفظ کہا غصہ نہ کرو، کہتا ہے اور بھی کچھ نصیحت کریں اور بھی کریں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کاش کہ ہمیں یہ خوبی حاصل ہو، اور یہ بہادری ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا۔ آپ نے فرمایا کون ہے پہلوان، ریسلر، کہا جو کسی کو لیٹ ڈاؤن کر دے، نیچے لگا دے،
فرمایا نہیں، ریسلر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. یہ اینگر مینجمنٹ، جس کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے تو لیٹ جانا چاہیے، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں یا گھر سے باہر چلے جائیں. تو یہ غصے کی ساری فل یسکت، اور وہ خاموش ہو غصے کی حالت میں. یہ بھی اسی طرح جو ہے نا بندہ ماڈریٹ ہو اپنے بچوں کی تربیت میں. بہت تشدد کرے گا تو بچے بھاگ جائیں گے، بہت سستی کرے گا تو وہ دین پہ نہیں آئیں گے. اس لیے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 جو اس کے وسط میں ہے. 286 ٹوٹل آیتیں ہیں، اور 143 یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں وسط کی امت بنایا ہے، درمیان والی. تو جو خود بھی ماڈریٹ نہیں ہوگا بچوں کو کیا تربیت کرے گا. اور جب بھی آپ نے بچوں کو لیکچر دینا ہے، سمجھانا ہے، تو ایک دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے، کبھی کبھی آف اینڈ آن ان سے بات کرنی. روزانہ لمبے لمبے لیکچر نہیں دینے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے لیکچر دیا بعد میں، تو لوگوں نے مجھے کہا، کوفہ والوں نے، کہ مجھے آپ ہمیں روز پڑھایا کریں. کہا نہیں، ایک دن چھوڑ کے کم از کم، یا ہفتے میں ایک دن، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن. ہمیں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اتنی نصیحت کرو کہ کوئی فیڈ اپ نہ ہو جائے، تنگ نہ آ جائے. اور اسی طرح بچوں کی اولاد پہ انسان جو صبر کرتا ہے، ان پیرنٹس کے لیے بڑی خوشخبری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب بندہ مر جائے تو اس کا سارا گڈ ڈیڈز کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا. الا من ثلاث، 3 نیک عمل قبر میں بھی جاری رہتے ہیں قیامت تک. صدقۃ جاریہ، جو سیز لیس چیریٹی، صدقہ جاریہ کر گیا، پانی کا نلکا، سکول، یتیم خانہ، ہاسپٹل، بچوں کی کیئر کا ادارہ، نرسری، وہ جب تک رہے گا اس کو فائدہ ہوگا. اور فرمایا کہ جو علم ينتفع به، جو علم سکھا کے گیا، جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، جب تک یہ ویڈیو آڈیو موجود ہوگی سنتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا. اور ولد صالح يدعو له، یا نیک بیٹا اور بیٹی جو مرنے کے بعد دعا کرتے رہیں. یہاں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ مرنے کے بعد قرآن خوانی کا ذکر نہیں، کہ قرآن خوانی کرتے رہیں، اس کو 10 سپارے پڑھ کے بخشتے رہیں. اگر یہ افضل ہوتا تو نبی پاک بتاتے، کیونکہ نبی پاک نے کچھ نہیں چھپایا. مرنے کے بعد دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جو آپ کو فائدہ پہنچے گا وہ آپ کے بچوں کی دعا سے پہنچے گا. اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کا درجہ جنت میں بلند ہو گیا اس کے عالم رواح میں، تو وہ کہتا ہے یہ کیوں میرا درجہ اب بلند ہو گیا، میں تو دنیا سے آ گیا ہوں. تو اس کو کہا جاتا ہے ولدک استغفر لک، آج تمہارے بچے نے استغفار ولدک لک، تیرے لیے دعا کی اللہ میرے والد کو بخش دے، تو اس کی دعا سے تمہارا درجہ بلند ہے. تو اگر روزانہ وہ دعا کرے گا تو کدھر بات جاتی ہے. اور یہ مال اور اولاد زینت بھی ہیں اور خوبصورتی بھی ہیں، لیکن یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، زینت ختم ہو جاتی ہے. کام تب آئے گی جب قیامت تک کے لیے ان میں خیر ہوگی، اور وہ تب ہوگی جب ان کو آپ دنیا سے جائیں گے کچھ سکھا کے جائیں گے. اور مرتے دم بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے یعقوب علیہ السلام کے خدا کی، اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی. اور قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بچے اور اولاد اور اموال تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنے سے مراد فساد نہیں، آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے انہی کو اگر دین پہ چلائیں گے. اور یہ بھی کہا اولاد، بیویوں اور بچوں میں کئی دشمن بھی ہوتے ہیں، بی کیئرفل فاحذروہم، بی کیئرفل. لیکن آگے یہ نہیں کہا کہ تم قتل و غارت شروع کر دو. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور نظر انداز کرو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کرتے رہو ان کی غلطی کے باوجود، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بچوں اور بیوی کے سختیوں پہ جو صبر کرو گے اللہ تمہیں اس کی مغفرت کا، اس کا اجر دے گا. اور یہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اس دن سے ڈرنا چاہیے جب اولاد اپنے والد کے اور والد اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گی. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے بارے میں. جو 1-2 پوائنٹس اور ہیں کہ شیطان جو ہے نا پہلے دن سے وہ شامل ہو جاتا ہے، اس لیے استغفار کر کے اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہیے جب یہ پروسیس ہو فزیکل. اور اسی طرح بچوں کی جو والدین کی اصلاح ہے، ذریۃ بعضها من بعض، ایک دوسرے کی اولادیں ہیں نسل در نسل. جو باپ دادا اچھے ہوتے ہیں تو بچے اچھے ہوتے ہیں. وکان ابوہما صالحا، اور ان 2 یتیموں کا والد اچھا تھا. اور جب انسان اچھا ہو تو اللہ کہتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، جنت میں ہم آپ کے بچوں کو پش کر کے پیچھے لے جائیں گے اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. آپ کی نیکی کی وجہ سے بچے بھی اولاد بھی جلدی جنت میں چلے جائیں گے. اس طرح قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے بنین وحفظا، بیٹے دیے اور پوتے بھی دیے، اور نیک رزق دیا وہ بھی کھاؤ، ازواجم و ذریہ، اور اولادیں دیں اور بیویاں دیں، بیویوں سے اولادیں ہوئیں، یہ بھی ذکر کیا.
اور تمہارے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے جانوں سے بیویاں پیدا کر دی لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے میاں بیوی کے درمیان میں مودت و رحمت، خوبصورتی، مرسیفلنس پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے کہ اس میں بہت نشانیاں فکر کرنے والوں کے لیے۔ وہو الذی خلق من الماء بشرا، اور یہ رب کی نشانی ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اور اسی پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بہت حسب نسب والا بنایا، باپ اور بیٹے کا لائنیج رشتہ، وصہرا، اور دمادی اور سسرالی کا رشتہ، وکان ربک قدیرا، یہ طرح طرح کے رشتے بنانے میں اور بیلنس کرنے میں اللہ پاک قادر ہے اور مقدار مقرر کرتا ہے۔ اسی لیے وہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان، خامد جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ معاملات ہوں تو پڑھے اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تجھے ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور کر دے، اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ شیطان اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں اسلام نے بیڈ روم لائف پرائیویسی میں بھی دعا بتائی ہے، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو بچوں میں اثر ہوتا ہے، شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے اور اس کے اندر برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ بات بات پہ ضدی ہوتا ہے، ہائپر ہوتا ہے، جو آج کل بچے ہو رہے ہیں، ماں باپ نے بغیر پلاننگ کے بچے پیدا کیے ہوئے۔ تو یہ تو قرآن، اگر یہ غلط بات ہوتی نبی کیوں بتاتے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، جب بھی اس طرح آپ نے فزیکل ریلیشن قائم کرنا ہے تو انٹر کورس ہے، یہ معاملات پرائیویسی ہے، آپ کے بیڈ روم لائف ہے، وہاں سے لے کر مارکیٹ تک سب بتایا ہے، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک سب دعائیں بتائی ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قرآن کہتا ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ایک نطفہ، ڈراپ آف واٹر تھا، کلاٹ تھا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس نطفے سے آگے مٹی اور پانی سے ہم نے پیدا کیا۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقہ فقدر، برباد ہو گیا انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ایک نطفے سے، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو برابر کیا۔ اور قرآن کہتا ہے یہ ڈراپ آف واٹر آپ ڈراپ کرتے ہو تو انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، یعنی ہم ہی ہیں، تم نہیں ہیں۔ اور کہا کہ مکس ڈراپ آف واٹر سے، مرد اور عورت سے یہ آپ انسان بن گئے، اور یہ بایولوجیکل سٹیجز قرآن نے خود بیان کیے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ماں کی رحم میں تمہیں تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکلیں، شیپس جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، توحید ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کرنے والا نہیں ہے۔ هو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی لیے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا ماں فی الارحام وہ نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے برا ہے، تھوڑی عمر ہوگی زیادہ ہوگی، امام بنے گا یا برا بنے گا، کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا مٹی سے، نطفے سے، پانی سے، سب چیزوں سے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں یہ کریٹ کرتا ہے، خلق من بعد خلق، ایک سے بڑھ کے دوسرا پروسیس ہوتا رہتا ہے، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، ایمبریولوجی، ایک اندھیرا ہے پیٹ کا، پھر اس کے اندر ایک جھلی ہے، ایک شیلڈ ہے، پھر اس کے اندر وارم ہے، یہ تین سٹیجز ہیں، اندھیروں میں انسان پیدا ہوا ہے، پھر روشنی میں اس کو لے کے آتا ہے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ماں اس کو دودھ پلاتی ہے 2 سال۔ فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو کہا والدین سے حسن سلوک کرو۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو بڑی مصیبت سے پیٹ سے کیری کیا ہے، اٹھایا ہے، اور جب وہ پیدا ہونے لگا تھا تو پھر اس نے بڑی جان پہ کھیل کے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا دودھ پلانا اور کیری کرنا 2.5 سال 30 منتھ تک مشتمل ہے۔ کم از کم اتنا وقفہ تو رکھو بھائی 2-2.5 سال بچوں میں، کہ ماں کی صحت کا بھی خیال ہو سکے۔ یہ تو نہیں کہ اندھا دھند ایک حدیث پہ کہ بھی بچے زیادہ ہونا چاہیے، وہ جہاں سے پیدا ہونے اس بیچاری کی صحت کا بھی تو خیال رکھو۔ قرآن کہتا ہے 30 مہینے، تو یہ وقفہ تو ضروری ہے نا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ استغفار کرو، قرآن کہتا ہے استغفار کرو تو گود ہری ہوتی ہے، اولادیں پیدا ہوتی ہیں، بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پانی ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، اللہ کا رزق ملتا ہے۔ اور اس میں اینڈ پہ یہ کہ جو بچہ اپنے باپ کا انکار کرے اس پہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے۔ اپنا باپ نہیں بدل سکتے، اپنا باپ نہیں بدل سکتے۔ اس لیے یہ پہلا لیکچر ہمارا ختم ہوا۔ اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر 2 سال کی عمر تک کون کون سے مرحلوں سے گزرتا ہے، کیا کیا وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، بیچارے کو بولنے میں دقت، ہلنے میں دقت، رونے میں دقت، پانی مانگنے میں دقت، دودھ پینے میں دقت، سب سے زیادہ مصیبتیں بچہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو کس طرح ماں نے اس کو دودھ پلانا، فیڈ کرانا ہے، اور رضاعت کے احکام کیا ہیں، اور ماں بچے کو یعنی بچپن سے لے کر 0 سے لے کر 2 ایئر تک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے معلم ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔